لالٹین، خواجہ حسن نظامی۔ ایک رات میں نے لالٹین سے پوچھا، کیوں بھی تم کو رات بھر جلنے سے کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ بولی، آپ کا خطاب کس سے ہے؟ بتی سے، تیل سے، ٹین کی ڈبیا سے، کانچ کی چمنی سے، یا پیتل کے اس تار سے جس کو ہاتھ میں لے کر لالٹین کو لٹکائے پھرتے ہو؟ میں تو بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہوں۔ لالٹین کے اس جواب سے دل پر ایک چوٹ لگی۔ یہ میری بھول تھی۔ اگر میں اپنے وجود کی لالٹین پر غور کر لیتا تو ٹین اور کانچ کے پنجرے سے یہ سوال نہ کرتا۔ میں حیران ہو گیا کہ اگر لالٹین کے کسی جزو کو لالٹین کہوں تو یہ درست نہ ہوگا، اور اگر تمام اجزاء کو ملا کر لالٹین کہوں تب بھی موضوع نہ ٹھہرے گا، کیونکہ لالٹین کا دم روشنی سے ہے۔ روشنی نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مگر دن کے وقت جب لالٹین روشن نہیں ہوتی، اس وقت بھی اس کا نام لالٹین ہی رہتا ہے۔ تو پھر کس کو لالٹین کہوں؟ جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو مجبوراً لالٹین ہی سے پوچھا۔ میں خاکی انسان نہیں جانتا کہ تیرے کس جزو کو مخاطب کروں اور کس کو لالٹین سمجھوں۔ یہ سن کر لالٹین کی روشنی لرزی، ہلی، کپ کپائی، گویا وہ میری ناآشنائی و نادانی پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی اور کہا، اے نور خدا کے چراغ، لالٹین اس روشنی کا نام ہے جو بتی کے سر پر رات بھر آرا چلایا کرتی ہے۔ لالٹین اسی شعلے کو کہتے ہیں۔ لالٹین اس شعلے کو کہتے ہیں جس کی خوراک تیل ہے، اور جو اپنے دشمن تاریکی سے تمام شب لڑتا بھڑتا رہتا ہے۔ دن کے وقت اگرچہ یہ روشنی موجود نہیں ہوتی، لیکن کانچ اور ٹین کا پنجرا رات بھر اس کی ہم نشینی کے سبب لالٹین کہلانے لگتے ہیں۔ تیرے اندر بھی ایک روشنی ہے۔ اگر تو اس کی قدر جانے اور اس کو پہچانے تو سب لوگ تجھ کو روشنی کہنے لگیں گے۔ خاک کا پتلا کوئی نہیں کہے گا۔ دیکھو خدا کے ولیوں کو جو اپنے پروردگار کی نزدیکی و قربت کی خواہش میں تمام رات کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے، تو دن کے وقت ان کو نور خدا سے علیحدہ نہیں سمجھا جاتا رہا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ان کی وہی شان رہتی ہے۔ تو پہلے چمنی صاف کر، یعنی لباس ظاہری کو گندگی اور نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے۔ اس کے بعد ڈبیا میں صاف تیل بھر، یعنی حلال کی روزی کھا، اور پھر دوسرے کے گھر کے اندھیرے کے لیے اپنی ہستی کو جلا جلا کر مٹا دے۔ اس وقت تو بھی قندیل حقیقت اور فانوس ربانی بن جائے گا۔